کیا پرندوں کو پنجروں میں قید کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، گناہ نہیں ہوتا، اگر کیونکہ وہ عادی ہو جاتے ہیں اس پنجرے میں، جانور بہت جلدی بھول جاتا ہے. لیکن بہرحال بلا وجہ جانوروں کو قید کرنا کوئی اچھا کام ہے نہیں. کوئی آپ کا اگر اس میں کوئی فائدہ ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی بزنس ہے، یا پل جاتے ہیں وہ جانور جس سے آپ مانوس ہوتے ہو، تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تنگ کرنے کے لیے جانوروں کو پنجروں میں قید کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے. وظائف کی منت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسی منت جو لاکھوں میں مان لی ہو. دیکھو، وظیفے کی منت کون سا وظیفہ ہے جس کی منت مانی ہے؟ ہر وظیفے کی منت پوری کرنا لازم نہیں ہے. تو منت کے لیے ضروری ہے کہ جو منت مانی ہے وہ عبادت مقصودہ کی ہو اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہو. تو جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون سا وظیفہ ہے جس کی انہوں نے آپ نے منت مانی ہے، تو اس وقت تک اس کا میں جواب نہیں دے سکتا. درود شریف کی منت مانی ہے، وہ پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے اللہ کی عبادت ہے. ہم اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے اور اللہ کے آرڈر کو فالو کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی نیت سے ہم نبی پہ درود بھیجتے ہیں. یعنی عبادت کہتے ہیں غلامی. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو. تو یہ امر تعبدی ہے، تو ہم نے اللہ کے آرڈر پورا کرنا ہے، لہذا ہم نے نبی پر درود و سلام بھیجنا ہے. تو اور زندگی میں ایک دفعہ درود بھیجنا فرض بھی ہے اس آیت کی روشنی میں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ راجح قول کے مطابق اس میں بڑا اختلاف ہے کہ درود شریف کی نظر بھی منعقد ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کچھ کلمات ہیں تسبیح کے جن کی نظر منعقد ہوتی ہے، کچھ کلمات ہیں جن کی نظر منعقد نہیں ہوتی. تو آپ اسپیسیفک جو وظیفہ آپ نے جس کی منت مانی تھی وہ لکھ کے بھیجیں تو میں بتا سکوں گا کہ اس کی منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں ہے. آرام کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائی آرام جیسے چاہو کرو، البتہ سونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ پہ لیٹیں، اور بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو، حدیث میں آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے بھی وضو کیا کرتے تھے، باوضو ہو کے لیٹیں زیادہ بہتر ہے، اور دائیں کروٹ پہ لیٹیں. یعنی ابتدا میں دائیں کروٹ ہو، پھر تو رات کو ظاہر ہے آپ کبھی لیفٹ کروٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شروع دائیں کروٹ سے کریں. اور اللہم بسمک اموت و احیا یہ دعا پڑھ لیں، یا اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہے، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں. یہ طریقہ ہے جی سونے کا. میرے ابو کی خالہ اور پھپھی میرے لیے کیا محرم ہیں؟ جی محرم ہے. ابو کی خالہ بھی آپ کی خالہ ہی کہلائیں گی، آپ کے ابو کی پھپھو بھی آپ کی ہی پھپھو کہلائیں گی. نانی پھپھو، دادی پھپھو کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، اور ابو کی خالہ کو دادی خالہ کہہ سکتے ہیں. امی کی خالہ کو آپ نانی خالہ کہہ لیں، اور امی کی پھپھی کو آپ نانی پھپھی کہہ لیں. باقی یہ ہے کہ یہ سب محرم ہی ہیں. میری آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے 2 دن پہلے، تو ڈاکٹر نے مجھے آنکھوں کو پانی سے بچانے کا کہا ہے. میں وضو اور فرض غسل کیسے کروں؟ ڈاکٹر نے نہانے سے بھی منع کیا ہے. اگر صرف پانی آنکھوں پہ ہے تو پھر بھائی اس میں یہ ہے کہ جسم کے نیچے کا حصہ دھو لیں آپ، اور آنکھوں پہ کوئی پلاسٹک اس طرح سے باندھ کے پانی بہا لیں سر کے اوپر، تاکہ آنکھوں کے اندر پانی نہ جائے. پلاسٹک جب کہ جن کے بھی زخم ہوتا ہے تو ان کو یہی کہا جاتا ہے اوپر کوئی پلاسٹک کی شاپر چڑھا لیں اور اس پہ پانی بہا دیں. تو یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر مجبوری ہے، پھر جو ہے یہاں سے نیچے نیچے دھو لیں، اوپر نہ دھوئیں آپ. تو جس حد تک دھو سکتے ہیں وہ دھونا واجب ہے. جو نہیں دھو سکتے، کسی بھی ہیلے اور تدبیر سے بھی نہیں دھو سکتے، تو وہاں پھر گیلے ہاتھ کا مسح کر لیں، مجبوری میں شرعاً اتنا جائز ہے. اویس آفتاب کراچی سے، اگر میں نماز میں وسوسے آئیں یا ٹینشن ہو تو کیا کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ نماز میں صرف اللہ کی طرف دھیان رہے اور وسوسے نہ آئے. دیکھو جو آپ چاہتے ہیں ضروری کہ وہ ہو بھی جائے. بہت ساری چیزیں آپ ہو سکتا ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ 4 شادیاں کر لیں، لیکن نہیں کر پائیں گے اتنے آرام سے. تو چاہتے ہیں انسان کی پوری، آپ چاہتے ہوں گے کہ میری 1 کروڑ آمدن ہو جائے، تو ہوتی ہے کسی کی 1 کروڑ آمدن، ہر آدمی کی تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ نہیں جو چاہتے ہیں وہی ہو جائے. تو نماز میں ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان ہو، خشوع خضوع ہو. تو کسی کی چاہت اللہ پوری کر دیتے ہیں، کسی کی پوری نہیں کرتے. تو آپ کا کام ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنا. آپ نماز میں دل لگانے کی کوشش کریں، بس لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی عبادت کرنا ہم پر لازم ہے. تو جیسے اللہ نے کہا ہم ویسے عبادت کریں گے تو اللہ اسی طرح قبول بھی کرے گا. جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر لیں. باقی وسوسوں کو زیادہ بھگانے کی کوشش کرتا ہے تو وسوسے اور آتے ہیں، کم نہیں ہوتے اس سے.
رومان صاحب انڈیا سے، ہمارے ہاں فوڈ ایپس میں کھانے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اگر ہوٹل جائیں تو قیمت کم ہوتی ہے، کیا ہم کھانا ایپ سے آرڈر کر سکتے ہیں؟ زائد قیمت رشوت کے حکم میں تو نہیں آئے گی؟ نہیں بھائی، رشوت کے حکم میں کیوں آئے گی؟ فوڈ ایپس میں کھانے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، ہوٹل جائیں تو کم ہوتی ہے، تو کیوں زیادہ قیمت دے رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ایپ سے آرڈر کر سکتے ہیں تو وہ ایپلیکیشن والے اپنا کمیشن رکھ رہے ہوں گے نا، تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ میں نے نامحرم کو دھوکہ دے کر اس کا پیسہ کھا لیا، اس کا کفارہ بتائیں۔ بھائی محرم کا کھایا ہو یا نامحرم کا کھایا ہو، پیسہ تو کھا لیا نا، تو کفارہ یہی ہے کہ پیسے واپس دیں، اس کو کسی بھی نام سے دے دیں، گفٹ اور ہدیے کے نام سے دے دیں، مقصد اس تک پیسہ لوٹانا ہے، وہ آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ مفتی صاحب، جیسے اسلام اللہ کی طرف سے ہے تو یہودیت اور عیسائیت بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر اسلام ہی کیوں قابل قبول ہے، یہودیت اور عیسائیت قابل قبول کیوں نہیں؟ یہ تینوں مذہب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، لیکن اللہ ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہودیوں نے یہودی مذہب میں تحریف کی ہے، عیسائیوں نے عیسائی مذہب میں، عیسائی کتابوں میں تحریف کی ہے، وہ اپنے اصل مذہب پہ قائم نہیں ہے، تبھی ان مذہبوں کو منسوخ کر کے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تاکہ جو تورات اور انجیل کی جو اوریجنل تعلیمات ہیں وہ زندہ ہوں۔ ان میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، پھر تمام پیغمبروں پر ایمان ہے بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جب وہ منسوخ شدہ مذہب ہیں تو ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اب اسلام ہی ہے، تو جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا اس پر عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن جب اسلام آ گیا ہے تو نبی کی نبوت تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ارسلت الی کافۃ للناس، آپ نے فرمایا مجھے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تو اس لیے اب آپ کی نبوت پہ ایمان لانا اور آپ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ صحیح حدیث میں نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوں تو وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے، اور میری اتباع کے بغیر ان کی نجات بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہی کو فالو کریں گے۔ اگر کوئی اہل کتاب اسلام قبول کرے تو کیا وہ اپنا مذہب مکمل طور پر چھوڑ دے گا؟ جی ہاں، اس کو مکمل اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، اور اسلام میں بہت ساری چیزیں اس کے مذہب کے مطابق ہیں، تو مکمل چھوڑنے کا مطلب وہ بالکل برات کا اعلان کر دے، باقی بہت ساری چیزیں اسلام جو عیسائیت میں صحیح چیزیں تھیں اسلام نے ان کو باقی رکھا ہے، جیسے عقیدہ توحید، جو اسلام کا اصل، عیسائیت کا جو اصل عقیدہ ہے وہ تو عقیدہ توحید ہے، تو اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کی اوریجنل تعلیمات تو اسلام ہی بتاتا ہے۔ مفتی صاحب، جو دعائیں عربی میں ہیں ہم ان کو عربی میں ہی کیوں پڑھتے ہیں جبکہ ان کا ترجمہ ہماری زبان میں ہو سکتا ہے؟ تبرکاً پڑھتے ہیں تاکہ جو قرآن و سنت میں جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعاؤں کے الفاظ جو ہے ہم وہی ورڈنگ ہمارے زبان سے نکلے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے، تو برکت کے لیے۔ باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ دعا کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ دعا مانگنے میں آپ کو مزہ آئے، دل لگے، اور آپ کو پتہ تو چلے کیا مانگ رہا ہوں، تو اس لیے ان دعاؤں کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے، اور جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ عربی الفاظ کا ترجمہ کیا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پھر وہ اپنے الفاظ میں دعا مانگا کرے۔